عوام پھر بیچارے پسے جائیں گے. یہ ایلیٹس آپس میں لڑیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی, PMLN, مولانا, فلانا, اسٹیبلشمنٹ, آگے پیچھے ان کے معاملات, لڑائی انہی کے بیچ میں رک کے رہ جائے گی. وہ جو بیچارے عوام جنہوں نے اتنا سارا نکل کے ووٹ دیا ہے, اتنے بہادر عوام, ان کی طرف دھیان ہی کسی کا نہیں جائے گا. پھر سے عوام پسے کے پسے رہ جائیں گے. ایک تو خیر معاملات بھی ایسے ہیں, ایک اس کا سٹرکچر بھی ایسا ہے, اور اس کے بعد جس قسم کے معاملات ان کے بیچ میں آئیں گے وہ بھی عوام کو دکھ جھیلنے پہ مجبور کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں فیصلہ کریں گی جی. کہ لیکن جو چلانے والے ہیں, جو گوند ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کتنی زور کی LP لگی ہے. اگر LP کا زور ہوا تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید کچھ عرصہ نکال ہی جائے. شہزاد صاحب, تو پھر آپ کی گفتگو یوں کنکلوڈ کروں میں کہ ان دونوں کے تو اختیار میں نہیں انہوں نے کتنی دیر چلنا ہے. جب تک ضرورت ہوگی چلائیں گے, جب ضرورت نہیں ہوگی تو پھر یہ علیحدہ ہو جائیں گے. اگر یہ اچھے بچوں کی طرح چلتے رہیں گے تو چلتے رہیں گے, ٹھیک اور ہوگا. اگر اچھے بچوں کی طرح نہیں چلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پہ گڑبڑ تو آئی جاتی ہے. درست ہے. زیم صاحب, جو PDM 1 تھی بڑا کمفرٹیبل زون میں دونوں چلے, کوئی یہ ایک دوسرے کو نخرے نہیں دکھائے گئے اتنے زیادہ, بڑے سکون سے انہوں نے وقت گزارا, بلکہ تعریفیں کرتے رہے. بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے, اور پرائم منسٹر صاحب بلاول بھٹو صاحب دونوں, بلکہ یہاں تک تھے کہ کوئی اپنی جماعت میں دوسرے کو لے جائیں, یہ حالات بن گئے. مگر اب منشور بھی لیے ہیں, منشور کے ساتھ ووٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. نون لیگ مکمل طور پر سرمایہ دارانہ نظام کی حامی, جو اوپر بات ہوئی, فیکٹرز تو بتا دیے. پیپلز پارٹی سینٹر کی پارٹی ہے, نجکاری کی مخالف ہے, اور کچھ ابھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو ان کی میٹنگز چل رہی ہیں وہاں پر اپنے اپنے جو بھی ریزرویشنز ہیں, معاشی پروگرام کس طرح آگے بڑھے گا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں PDM 1 کی طرح اچھے بچوں کی طرح چلتے رہیں گے, یا ان کو پھر یاد آتا رہے گا کبھی کبھار جاگنا درمیان سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے درمیان میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنا سیکھ لیا ہے, نباہ کرنا سیکھ لیا ہے. جو آپ پالیسیوں کے اختلاف بتا رہی ہیں, میں نہیں سمجھتا وہ بھی کوئی صحیح یا بڑا اختلاف ہے. کہ دونوں اس وقت سرمایہ دارانہ جماعتیں ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام میں چلنے کو تیار ہیں. دونوں انڈسٹریل فیملیز ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, شوگر ملیں ہیں. جو پیپلز پارٹی کا آپ نے مسئلہ بتایا, اس کا پالیسیوں سے تعلق نہیں ہے, اس کا بھرتیوں سے تعلق ہے, پیٹرنیج سے تعلق ہے. جو اپنے عزیزوں, رشتہ داروں, فالوورز, فنڈرز, ان سب کے جو انہوں نے بچے ٹھوک رکھے ہیں جن اداروں میں, ان کو بے روزگار کرنا برداشت نہیں کر سکتے. اس کا نااہلی سے زیادہ تعلق ہے. اور اس طرح کے کچھ مسئلے آپ کو خود مسلم لیگ نواز میں بھی نظر آئیں گے, جہاں ان کے اپنے جو سرمایہ دارانہ مفادات ہیں, مثال کے طور پر دکانداروں کو ٹیکس لگانے کا مسئلہ, کچھ اور انڈسٹریز کا مسئلہ, یہ مسئلہ تو ڈیفینیٹلی ان کا رہے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں جو بڑے چیلنجز ہوں گے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کو آئیں گے, وہ دو اور بھی ہیں, ان سے شاید زیادہ بڑے ہیں. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ سسٹم کا اور اس سیاسی جماعتوں کا, سیاسی اتحاد کا نباہ ہوگا یا نہیں. پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکا. تیسرے چوتھے سال کرائسس آیا ہے, اگر حکومت نہیں گری, اگر پارلیمنٹ نہیں گئی تو حکومت تو خیر گری ہے, کیونکہ وزیر اعظم جاتا ہے تو مطلب وہ حکومت گر جاتی ہے. پارٹی اگرچہ حکومت میں رہی پچھلے 3 ہم نے دیکھا ہے, 2 اعتبار میں, تیسرے میں تو پھر پارٹی کی حکومت بھی چلی گئی. تو کیا اس بار سسٹم کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا نباہ ہوگا؟ کیا یہ ایسے کام کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نکال باہر کرے, یا اسٹیبلشمنٹ اتنا حوصلہ رکھے گی کہ اب کی بار وہ سیاسی جماعتوں کو وقت مکمل کرنے کا, اپنی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے کا موقع دے؟ اور تیسری بات وہ یہ ہوگی کہ جو اپوزیشن ہے اور جو حکومت ہے وہ نباہ کر پائے گی یا نہیں پائے گی. سب سے بڑی انسٹیبلٹی کا فیکٹر یہ ہوگا. بہت بڑی ایک تکڑی اپوزیشن ہونے جا رہی ہے, جو پارلیمنٹ میں بھی تکڑی ہوگی, سڑکوں پر بھی تکڑی ہوگی, جو الیکشن کو ابھی سے تسلیم نہیں کر رہی. الیکشن پر ظاہر ہے بہت سے سوالات موجود ہیں, اور وہ کس طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ دیتی ہے پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے بعد, کس طرح کے سیاسی بحران وہاں پیدا ہوتے ہیں. کیا وہ پارلیمانی اپوزیشن کرتی ہے یا سڑکوں پر توجہ دیتی ہے؟ ابھی تک ہم نے PTI کو دیکھا کہ پارلیمانی اپوزیشن پر انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی. اس کے علاوہ کیا اپوزیشن کے طور پر ان کا حق ملے گا؟ اپوزیشن لیڈر کے تمام حقوق تسلیم کیے جائیں گے؟ کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے, جو ہمارا آئین ہے, اس میں بہت سے کام ایسے ہیں جو وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کر کرتے ہیں. بہت سی آئینی اپارٹمنٹس ہیں, نیب کا چیئرمین, الیکشن کمیشن کے ممبرز, پھر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے سربراہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں. کیا ان کو عہدہ ملے گا؟ کیا وہ لیں گے؟ کیا دوسری جو کمیٹیز ہیں ان کی سربراہی لیں گے؟ یہ تو مسئلہ ہوگا. اب حکومت کے لیے جو باتیں ہوں گی
کہ کیا وہ جرأتمندانہ فیصلے کرنے کو تیار ہیں. ایسی پارٹیاں جو سمجھتی ہیں کہ ان کا پہلے ہی جو سیاسی کیپٹل ہے, سیاسی سرمایہ وہ ختم ہو چکا ہے, وہ برنک پر ہے, بالکل چٹان کے کنارے پر کھڑی ہے. زیام صاحب اسی پر ایک سوال جو اوپر بات ہوئی, جب آپ پولیٹیکل کیپٹل کی بات کر رہے ہیں تو اوپر کہا گیا کہ آپشن ہی نہیں ہے ان دو کے پاس. آپ سے سوال یہ ہے کہ دونوں جانب کہیں نہ کہیں اندر سے ریزرویشن اندر کی حد تک سیاسی جماعتوں میں, بلاول بھٹو تو خیر کھل کے بولے, یہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اس پوزیشن سے؟ ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ یہ حکومت سازی کی طرف نہ جائیں, دونوں پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں, حکومت سازی کی طرف تو ڈیفینیٹلی جائیں گے. یہ تو ٹیمپٹیشن سے بھی نہیں روک سکتے, ان کے پاس موقع ہی نہیں ہے, کیونکہ حکومت سازی نہیں جائیں گے تو ان کو جو گھاٹا ہے وہ کہیں زیادہ بڑا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ حکومت لینے کے بعد کیا یہ ان پالیسیوں پر عمل کریں گے جن کی اس وقت قوم کو ضرورت ہے, اور جن پالیسیوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں کم از کم پہلے 2-3 سال میں ان کا سیاسی سرمایہ بہت رسک پر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. وہ یہ صرف اس وقت کریں گے اگر ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس وقت ہے. اگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہل رہی ہے اور یہ کسی بھی وقت جا سکتی ہے, تو وہ مختلف پالیسیوں پر عمل نہیں کریں گے, جیسے ہم نے پیچھے دیکھا. بالکل ٹھیک ہو کہ گیا. پی ٹی آئی نے یہی کیا, اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھی یہی کیا, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس بار یہ بہتر ٹیم بناتے ہیں یا مسلم لیگ کی اقربا پروری اور زرداری صاحب کی دوست نوازی جو ہے وہ پاکستان کو اچھے عہدوں پر برے لوگ دے گی. درست ہو اس میں گیا. بہت سے سوالات ہیں. ٹھیک ہے, کنڈکٹ میٹر کرے گا یقیناً, اس کے بعد ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ کتنی اسٹیبلٹی آتی ہے. جی شہزاد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سیاسی سرمایہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ پی ایم ایل این کا تو جس قسم کی ایک لارجر پرسپشن ہے, انفارچونیٹلی وہ زائل ہو چکا ہوا ہے پہلے سے, اور خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد وہ ری بلڈ کر پائیں گے, جو کہ اس لیول پہ نہیں ہو پایا جس طریقے سے توقع کی جا رہی تھی. گو کہ وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے, پنجاب میں بھی آ جائیں گے, لیکن کس قسم کی گورنمنٹس ہوگی, آج وہ سوال بڑے بڑے کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا مطلب پولیٹیکل کیپٹل اس لیول تک نہیں گیا جہاں پر کہ توقع کی جا رہی تھی. لیکن جو سب سے بڑا پولیٹیکل کیپٹل کا سیاسی سرمایہ کا نقصان ہے وہ بلاول بھٹو کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, جس نے بہت محنت کر کے اپنا تھوڑا بہت کیپٹل بڑھایا, اور وہ سب کا سب والد صاحب کی اس کی کیا کہتے ہیں مفاہمانہ پالیسیوں کے نیچے وہ سارے کا سارا ڈھیر ہو گیا, ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کو ریٹین کرنا, مینٹین کرنا, اور اس ساری چیز کے بعد امپاسبل ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کے پاس, پارٹیوں کے پاس, دونوں کے پاس آپشن ہے یا نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپشن نہیں ہے تو ایک اور الیکشن میں جائیں گے. اگر یہ گورنمنٹ ہی بناتے اور پی ٹی آئی کو بھی نہیں دیتے گورنمنٹ, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا اس دفعہ اگر بلہ مل گیا ساتھ اس کے, تو پھر جو تھوڑے بہت نشانات رہ گئے ہیں یہ بھی بالکل ختم ہو کے رہ جائیں گے. یہ رسک اس موقع پہ ان ٹائمز کے اندر میرا خیال ہے یہ دونوں پارٹیاں نہیں لے سکتی, اس لیے غیر ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے. حسن نثار صاحب ایک جواب دیجیے گا کہ حکومت ایک فیکٹر ہے, اپوزیشن دوسرا فیکٹر ہے, اور بڑے یعنی کہ جنہوں نے بٹھانا ہے اور ان کو متحد رکھنا اور چیزوں کو چلانا ہے وہ تیسرا فیکٹر ہے. سب سے بڑی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی کہ اگر ایک حکومت کھڑی ہو رہی ہے وہ چل جائے اور ڈیلیور کر جائے؟ سب سے بڑا کس کے اوپر ہے رسپانسبلٹی کہ وہ بیہیو کرے سب سے زیادہ؟ یہ دیکھیں بات سنیں, ابھی شہزاد صاحب بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کے آنے سے یہ امید تھی اور یہ تھی وہ تھی. میرا تو تکیہ کلام تھا کہ بلف کال ہو جائے گا, یہ آئے. اٹ واز ریٹن آن دا وال. اسی طرح ہی یہ بھی ریٹن آن دا وال ہے کہ نہیں ہونا ممکن ہی نہیں ہے. آپ ریت نچوڑ رہے ہو کہ اس میں سے آب زمزم نکلے گا, نہیں ہونا. سر قوم کے 50 ارب روپے بلکہ اس سے بھی زیادہ لگ گئے. یہ تو انتظامی طور پہ مذاق تو نہیں ہے کہ ایک الیکشن ہوا ہے اور اس کے بعد نظام کھڑا اور وہ کسی کام کا نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ عائشہ, سبحان اللہ. آپ کا میں صدقہ اتاروں گا. 75 سال پورے کے پورے لگ گئے, اس کا نتیجہ تو اسی لیے ہم یہاں کھڑے ہیں. سر ہم کہیں سے تو درست کریں چیزوں کو. چلے میں نہیں ہوتا نا درست, تاریخ میں بہت سی چیزیں نہیں ہوئی درست. ٹھیک ہے.